مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقدہ غزہ امن سربراہی کانفرنس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ امن معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصر، قطر اور ترکیہ کے سربراہان نے دستخط کر دیے۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، جبکہ دیگر شرکاء میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغرید، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو، یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا، جرمنی کی چانسلر فریڈرک میرز شامل تھے۔ اس کے علاوہ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز، کویت کے وزیر اعظم احمد العبداللہ الصباح، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلنی، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السبدانی بھی غزہ امن کانفرنس میں شریک تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے۔ غزہ امن معاہدے میں مصر کا اہم کردار ہے۔ غزہ میں معاہدے کی وجہ سے امن اور ترقی ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ غزہ امن معاہدے کے لیے سب کا شکر گزار ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس موقع پر سب خوش ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی اس معاملے پر بالکل راکٹ کی طرح اڑان کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ تیسری عالمی جنگ مشرق وسطیٰ سے شروع ہوگی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ معاہدے پر دستخط کے بعد عالمی رہنماؤں کے ہمراہ اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس کے لیے اس خطے اور دنیا بھر کے لوگ کوششیں اور دعائیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران جو کچھ ہوا، اس کی قطعی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا تھا۔ آج ہم نے وہ حاصل کر لیا جس کے بارے میں ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مگر آخرکار ہم مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے لیے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ برسوں کی تباہی اور بربادی اور خون ریزی کے بعد غزہ میں جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ انسانی امداد وہاں پہنچ رہی ہے اور خوراک، ادویہ اور دیگر اشیاء ضروریات سے لدے سینکڑوں ٹرک وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یرغمالی واپس پہنچ گئے ہیں اور شہری اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک نیا اور خوبصورت دن طلوع ہو رہا ہے اور اب تعمیر نو کا عمل شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے عرب اور مسلم ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس غیر معمولی پیش رفت کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔